ناظرین، آج رمضان کے 20ویں روزے اور جمعے کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو بندہ رمضان کے 20ویں روزے سورہ کوثر کو پڑھ لے گا، پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گی جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ یہ رحمت، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ سے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہر مسلمان کے دل میں ایک عجیب سی محبت اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رمضان کس طرح ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا ہمیں صبر، ایمانداری اور خود کو بہتر بنانے کا ایک زبردست موقع دیتا ہے۔ جب ہم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا درد محسوس ہوتا ہے جو روزانہ اسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ اسی مہینے میں کھلتا ہے۔ یاد رکھیے، رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ رمضان میں نمازوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں ایک دن کا صدقہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے رزق دولت کا انتظام کرنا چاہتا ہے تو آج رمضان کے 20ویں روزے کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ رمضان کے 20ویں روزے کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ رمضان کے 20ویں روزے کا یہ خاص عمل کر لینا۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے، رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا وقت ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج رمضان کے 18ویں روزے جو میری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظیفوں اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا پرتاثیر ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھو، وضو کر کے بیٹھو۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم پر جب کبھی برا وقت آتا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے پورے زمانے کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں جب کہیں سے کوئی مدد نہیں کرتا، جب کہیں سے کوئی آسرا نہیں ملتا
تو ہم رب کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور آج وہ وقت ہے جب رب کریم آخری آسمان پر آتا ہے اور خود صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں، کوئی بے یارو مددگار، کوئی لاچار، کوئی مجبور، کوئی بے بس۔ آج رمضان کے 20ویں روزے کے دن اللہ والو، رمضان کے 20ویں روزے سے لے کر 30 روزوں تک انشاءاللہ ہر دن کا خاص عمل آپ کے حوالے کروں گی۔ یہ عمل مستند اور خاص اعمال ہیں، یہ بے حد آزمودہ وظائف ہیں۔ آج تک جس نے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفے پڑھے، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ آج 20ویں روزے اور جمعے کا دن ہے، آج 20واں روزہ اور جمعے کا دن ہے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہ اور اس کی اولاد، اس کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جن لوگوں کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 20ویں روزے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے رمضان کے 20ویں روزے جمعے کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت یا شام افطاری کے وقت سورہ کوثر جو بندہ پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جس مقصد کی نیت کرتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ والو، یہ رمضان کا 20واں روزہ اور جمعے کا دن ہے، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اگر کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ رمضان کے مہینے میں بن مانگے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے۔ جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے روزگاری، بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر سے تمام طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہے، تو رمضان کے 20ویں روزے جمعے کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اگر کوئی بندہ رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو سورہ کوثر رمضان کے 20ویں روزے پڑھنی ہے۔ آپ صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے وقت پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ رمضان کا 20واں روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ روزے اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کے خزانے لے کر آتے ہیں۔ خدارا لاپرواہی مت کیجیے گا، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ظہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا ہمارے ظہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو
ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے اور جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب ناظرین، فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ آج 20واں روزہ جمعے کا دن ہے اور کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کے 20ویں روزے یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھے، آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں تو کہتی ہوں کاغذ پر ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ اور رب کریم سے مانگنا شروع کر دو۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آج بن مانگے رب کی ذات ہر حاجت، ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اب آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا کریمو کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم کو ملا کر پڑھتا ہے تو رب کی ذات ایسی نظر کرم فرماتی ہے کہ 20ویں روزے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ 20ویں روزے یا اللہ یا کریمو سے رب کو پکارے گا، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے گی تو ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، ہمارے گھر کے بچے دولت مند ہو
جائیں گے۔ اللہ والو، آج 20ویں روزے یا اللہ یا کریمو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ یہ رمضان کا 20واں روزہ ہے۔ اگر چند منٹ یہ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں، چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا طوفان لے کر آ جائیں گے۔ اگر آپ رب کی ذات سے کروڑوں بھی مانگیں، جو آپ کو عطا کرنے پر قادر ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا کریمو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران جو ہو سکے، جتنا ہو سکے، جیسا ہو سکے مانگ لو، مانگتے چلے جانا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ خدا را یا اللہ یا کریمو کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہ کرنا۔ یہ رمضان کا 20واں روزہ ہے، اور جو بندہ رمضان کے 20ویں روزے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، وہ رب کریم سے پورے سال کے رزق اور دولت کو لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے، پورے سال کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یا کریمو پڑھنے کے فوری بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر رمضان کے 20ویں روزے پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑوا لیتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بندشوں کا شکار ہے، آپ کے گھر میں نظر بد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، کسی بھی آزمائش کا شکار ہیں، کسی بھی مصیبت اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں، تو رمضان کے 20ویں روزے سورہ کوثر کو پڑھنے والا پورے سال کے تمام مسائل سے جان چھڑا لیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، قرض سے نجات ہو جائے، گھر میں سکون اور برکت آ جائے، بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی ہو جائے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، ہر کام میں آسانی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رمضان کا 20واں روزہ آپ کے لیے موقع لے کر آیا ہے۔ آج سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا آخری حل رمضان کے 20ویں روزے سورہ کوثر کا خاص عمل ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نہ تو آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا
بچوں کی طرح مانگنا، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کر مانگنا شروع کرتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، میں تیرے خزانوں میں کمی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی ہر حاجت کو کھلی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ اس کو تحمل کے ساتھ، راحت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ کو اس وظیفے کا 100% رزلٹ مل سکے۔ اور سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں، آج آپ نے رب کریم سے مانگ لینا ہے، کیونکہ آج آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ناظرین، اب سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے گا۔ آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے کہ مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا کریم تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ ہمیں نوازا، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ آج 20ویں روزے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور رب کو رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ بہت پسند ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے خزانوں کو بھر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ نوازتا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں خاص مقصد کو لے کر الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے رب کے حکم سے آپ کے لیے غیبی مدد لے کر آ جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، آپ کے تمام مسائل کا غیب سے حل ہو جائے، تو آج ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ اب رب سے ضد کر کے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورہ کوثر پڑھتا ہے، رمضان کے 20ویں روزے کا یہ خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ وقت سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ بڑا مقدر والا ہے، بڑا قسمت والا ہے وہ بندہ جو رمضان کے 20ویں روزے شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال ترتیب میں پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ یہ عمل اتنا مجرب، اتنا مستند ہے کہ اکابرین نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے پڑھا ہم نے کامیابی یقینی ہو گئی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کریں۔ پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا، رمضان کی عظمت کے صدقے مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ ناظرین یاد رکھیے گا، رمضان کا ہر دن ہر لمحہ اللہ کی قربت کا ایک نیا موقع ہے۔ اس مہینے میں
میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں خیر و برکت ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے، اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔